جی ناظرین، آپ کا اپنا ہے سندھی ارشاد۔ میں بات کر رہا ہوں سرحد گوٹکی سندھ سے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے علاقے کی امن امان کی صورتحال کے اوپر۔ آج سے 3 دن پہلے گاؤں جان محمد بھارو کے 2 مزدور مظلوم مشتاق احمد بھارو اور عمر بھارو، جو کہ رات کو اپنی کھیتی باڑی میں پانی دینے کے لیے وہاں پہ گئے، تو وہاں پہ ذرائع کے مطابق 11 مسلح افراد نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو تحویل میں لے لیا۔ تیسرا بندہ جو سننے میں آیا ہے، پہوڑ کمیونٹی کا ایک بندہ ہے جس کو ڈکیتوں نے پیٹ مار کر ان کو چھوڑ دیا ہے، لیکن جو دو لوگ ہیں مظلوم اور مزدور، تینوں ویسے مظلوم تھے، لیکن ایک کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور 2 لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ ان کے گھروں میں تیسرے دن سے کوہرام مچا ہوا ہے۔ وہ بیچارے، ان کے گھر والے چیخیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں ان حلقوں سے جو ان کو بازیاب کروا سکتے ہیں۔ ان کے حالات ذرائع کے مطابق اور جو سننے میں آیا ہے، گھر میں مزدور لوگ تھے، وہ دن کو یہاں تک کہ رات کو بھی مزدوری کر کے پانی دینے کے لیے مزدوری کر کے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ 24 گھنٹے جن کی زندگی کام کرنے میں گزرے، صرف اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے میں گزرے، ان سے اگر اس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے تو ان سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ سوچوں گا کہ ڈکیت لوگ اگر کہ پیسوں کے لیے ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں جن کے پاس ان کے بغیر 2 وقت کے کھانے کی روٹی بھی نہیں، تو ان سے ان کو کیا ملے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور جو 11 مسلح افراد ان کو اٹھانے آئے ہیں، تو یہ یقیناً ایسا نہیں ہوگا کہ وہ راستے میں جا رہے ہوں گے اور یہ ان کو مل گئے اور ان کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ پیچھے سے ایک پلاننگ ہوگی، ایک منصوبہ بندی ہوگی، پوری جانچ پڑتال کی ہوئی ہوگی، اس کے بعد ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالا ہوگا، اس کے بعد ان لوگوں کو اٹھایا گیا ہوگا، پوری کی پوری ان کی جو ہے CID کی گئی ہوگی۔ اگر پیسوں کے لیے ڈکیتوں کو لوگوں کو اٹھانا ہوتا تو 1980 سے لے کر 1980 سے لے کر آج تک جو پیسے والے بندے ہیں، خصوصاً جو ہمارے علاقے کے سردار ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو نواب ہیں، جو جام ہیں، جو رئیس ہیں، جو مقدم ہیں، سب سے زیادہ پیسہ ہمارے یہاں تو ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ سارے نام تو ان کو دیے جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو، طاقت ہو، جو لوگ ظالم ہوں، تو یہ سارے جو نام ہیں ان کے اوپر جچتے ہیں اور لوگ ان کو سردار کے نام سے یا وڈیرے کے نام سے یا نواب کے نام سے یا جام کے نام سے یا رئیس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو تاریخ میں جہاں تک میرا علم ہے،
تو میں نے کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا کہ کوئی طاقتور لوگ اور پیسے والا لوگ، نان مسلم کمیونٹی کی میں بات نہیں کر رہا، پیسے والے لوگ اور سردار لوگ، حکومت میں رہنے والے ایم پی اے، ایم این اے، ضلع کا چیئرمین، ان لوگوں کو کوئی نہیں اٹھایا جاتا، ایس پی کو نہیں اٹھایا جاتا، ڈی سی کو نہیں اٹھایا جاتا، ڈی ایس پی کو نہیں اٹھایا جاتا، مختار کار کو نہیں اٹھایا جاتا، اے سی کو نہیں اٹھایا جاتا۔ اٹھایا جاتا ہے تو صرف اور صرف ریڑھی والے مزدور کو، اٹھایا جاتا ہے تو ہاری کو، اٹھایا جاتا ہے تو کام کاج کرنے والے، دن دہاڑے روزی کرنے والے لوگوں کو۔ آخر یہ کہ اگر ہم ان سوالوں کے ذریعے پیچھا کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو سارے سوال ہیں، ان کے پیچھے جو جواب آتا ہے وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہماری دھرتی پر، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں کوئی امن ہو۔ اگر امن ہوگا تو کون سے لوگ ان کو روزانے کے بنیاد پر سلام کرنے جائیں گے؟ وڈیروں کو، سرداروں کو، کس کی چوری نہ ہوئی ہو تو وہ کیوں جائیں گے ان کے بنگلوں پر؟ کس کو اٹھایا نہ گیا ہو تو وہ کیوں جائیں گے ایم این اے، ایم پی اے پر کے بنگلے پر؟ کس کی آپس میں لڑائی نہ ہوئی ہو تو وہ کیوں جائیں گے بنگلوں پر، تھانوں پر؟ اگر یہ سارے کام ہوں گے تو پھر لوگ پولیس کی طرف جائیں گے اور پولیس پھر بھیجے گی ان کو کسی سردار، کسی وڈیرے کے پاس، وہاں پہ فیصلہ ہوگا اور وہ پیسے کمائیں گے۔ پولیس بھی کمائے گی، وڈیرے اور سردار بھی اپنا حصہ رکھیں گے۔ تو ان کی جو جڑیں ہیں ان کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ یہ جو اب سننے میں آیا کہ 11 لوگ مسلح افراد ہیں جنہوں نے ان دو محمد عمر اور مشتاق احمد بھارو کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ کہاں سے آئے؟ گھوٹکی ضلع کے بچاؤ بند پر ایس پی کے مطابق 300 میٹر کے مفاصلے پر پولیس پکٹ قائم ہے۔ پورے ریورن بیلٹ کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ 300 میٹر پر پولیس پکٹ ہے جہاں پر پولیس بیٹھی ہے، اور 300 میٹر میں سے بھی بیچ میں یہ 11 لوگ اگر مسلح ہو کر آتے ہیں تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ پھر ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم اگر غریب لوگ شہر میں گھومتے ہیں، وہاں پہ پولیس دبدبا کر کر، ہراس کر کر وہاں پہ ان کو کھڑا کرتی ہے لائن میں، ان سے کارڈ چیک کرتی ہے، ان کا کرائم ریکارڈ چیک کرتی ہے، ذرا بھی کسی بندے کا، کسی آدمی کا ذرا سا بھی کوئی ایسا ان کو خال مل جائے، پھر ان کی موت مستیاں پیسے کی، ان کو لے لیا جائے گا، ان سے پیسے لے کے پھر واپس چلے جائیں گے۔ آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پولیس سے اور ڈاکوؤں سے جو چھڑانے والے لوگ ہیں وہ ایک ہی کردار ہے۔ اگر پولیس آپ کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی آئینی اور قانونی طریقے سے آپ کو گرفتار کرتی ہے، آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں درج کی ہوئی، تو جب آپ چھڑانے کے لیے سوچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے وڈیرے کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، وہ گاؤں کے وڈیرے کے بارے میں سوچیں گے، اس کے بعد
اگر ان سے کام نہیں ہوا تو اس کے آگے سوچیں گے، کسی جام، کسی سردار، کسی رئیس، کسی نواب کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے کسی بندے کو دھاڑیل یا ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ انہی لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں وڈیرے کے پاس جانا پڑے گا، فلاں خان کے پاس جانا پڑے گا، فلاں سردار کے پاس جانا پڑے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیوں؟ تو جب بھی لوگ اغوا ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے یا گرفتار ہوتے ہیں، ذرائع جو آپ کو ملیں گے چھڑانے کے لیے وہ ایک ہی ہوگا کہ آپ کا وڈیرا، آپ کا سردار، آپ کا نواب، آپ کا جام، جن کو آپ اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ پولیس کے لوگ بھی اگر اغوا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آپریشن کرنے کے بجائے وہ ڈائریکٹ ایک مقتدر قوت ہونے کے بجائے، ان سے بات کرنے کے بجائے، وہ بھی کسی ایسے سہارے کا سوچتے ہیں۔ پھر کیوں؟ ان سارے سوالوں کا جواب جب ہم کیوں پوچھیں گے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، جو لوگ ان کو تخریب کرتے ہیں، جو لوگ ان کو پیدا کرتے ہیں، جو لوگ ان کے اوپر ان کو مجبور کرتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، وہی لوگ ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ مانتے وہی ہیں جو جن کے کام آتے ہیں۔ اگر ہماری بات نہیں مانتے، پولیس کی بات نہیں مانتے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے باپ کون ہیں اور کب وہ کام آ سکتے ہیں۔ ڈکیتی، چوری، بدامنی کسی بھی صورت میں ہو تو پولیس کو صرف ایک کام کرنا چاہیے، کسی بھی گاؤں کے ڈکیت کو، چور کو نہ پکڑا جائے، اس کے وڈیرے کو پکڑا جائے۔ کسی علاقے کے ڈکیتی ہو یا چوری ہو، وہاں پہ اس کے ایم این اے کو، اس کے ایم پی اے کو یا اس کے سردار کو پکڑا جائے۔ پھر دیکھیں کہ کیسے ڈکیت جو ہیں وہ ڈکیتیاں کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں۔ وہ لوگ خود ان کے بنگلوں پر ہوتے ہیں، ان کے بنگلوں پر پلتے ہیں، اور ان کے محافظ بھی وہی لوگ ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے آج تک 75 ایئرس کی تاریخ میں پولیس نے یا کسی بھی آرمیڈ فورسز جو کہ عوام کے محافظ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کا آپریشن نہیں کیا، ان لوگوں کی فون کال چیک نہیں کی، ان کا ریکارڈ چیک نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج تک یہ جو معاملات ہیں، یہ جو بدامنی کی فضا ہے، وہ دن بدن بڑھ رہی ہے کم ہونے کے باوجود۔ اتنا سارا ڈیجیٹل دور ہے، دنیا سیٹلائٹس دوسرے سیٹلائٹس پر منتقل ہو رہی ہے، ہمارے یہاں دھرتی پر رہنے پر بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو مظلوم لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ تو میں ایس ایس پی گوٹکی، ڈی آئی جی سکھر اور آئی جی سندھ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں اور ان لوگوں کو چھڑائیں۔ جو مزدور لوگ ہیں، جو ہاری لوگ ہیں،
جو مظلوم لوگ ہیں ان کو ان کی گرفت سے آزاد کروائیں. ان کے پاس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی بھی پیسے نہیں ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں. تو کائنڈلی جو یہاں کی عوام ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، ان لوگوں کا ساتھ دیں اور ان کو ان کی گرفت سے آزاد کروائیں. بڑی مہربانی سننے کے لیے. آپ خوش ہوں گے اور اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.